وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وأسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. کہنے لگے کہ اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، تو جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو. اب تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا. ہم نے فرمایا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیوٹی آف اسلام ڈیجیٹل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا موضوع ہمارا، جیسا کہ آپ نے قرآن کریم فرقان حمید کی آیات سے اندازہ لگا لیا ہوگا، سورہ طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ہے 65 سے 70 تک، یعنی 65 سے 70 تک آیات تلاوت کرنے اور ترجمہ سنانے کا شرف حاصل ہوا ہے. اس کے اندر ایک خاص موضوع ہے، اسی موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور وہ موضوع ہے معجزہ، کرامت، استدراج اور جادو. ان میں کیا فرق ہے؟ معجزہ اور کرامت. تو اب ذرا پوائنٹ کے حساب سے ہم گفتگو کریں گے. میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ آج کی گفتگو انتہائی اہم گفتگو ہے، کیونکہ یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آج انتہائی اہم گفتگو ہے. آپ سے گزارش ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ مکمل گفتگو سنیے گا، تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معجزہ اور کرامت جو ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے چند اصول ہیں. پہلے ذرا اس کو سمجھیے. نمبر ایک یہ کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ فعل تو اللہ کا ہوتا ہے، لیکن صادر ہوتا ہے رسول اور نبی کے ہاتھ پر. مثلا اس کی مثال قرآن مقدس میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 17. اس میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری کی بھر کر مشرکین کی طرف پھینکی، تو وہ کنکری جو ہے وہ معجزانہ طور پر، وہ کنکریاں اور مٹی جو ہے وہ ہر مشرک کی آنکھوں میں چلی گئی. تو اللہ رب العزت اس موقع پر فرما رہے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ نے نہیں وہ پھینکی، جس وقت آپ پھینک رہے تھے نا، وہ مٹھی آپ نے کنکریوں کی نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. اب دیکھیے، ہاتھ تو رسول اللہ کا استعمال ہوا، لیکن ایک ایک کافر کے آنکھوں کے اندر وہ کنکریاں ڈالنا یا مٹی چلی جانا، یہ اللہ رب العزت کا فعل تھا. تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ فعل اللہ کا ہوتا ہے، لیکن ہاتھ ہوتا ہے نبی کا یا رسول کا. اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ ما فوق العقل ہوتا ہے، یعنی انسان کی عقل سے ماورا وہ چیز ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر آئیے کرامت. کرامت بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، لیکن صادر ہوتا ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر. اس کی مثال قرآن مقدس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 37 کے اندر ہے.
قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ. سیدہ مریم سلام اللہ علیہا وہ ایک عبادت خانے میں معتکف رہتی تھی اور ان کے خالو سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال پر مقرر تھے. تو وہ جب جاتے ان کو دیکھنے کے لیے تو وہ دیکھتے کہ بے موسمی پھل، طرح طرح کے پھل جو ہے وہ ان کے پاس جمع، حالانکہ وہ جس کمرے میں معتکف رہتی تھی وہ چاروں طرف سے بند تھا. تو انہوں نے پوچھا قال یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ سب کچھ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو سیدہ مریم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے. تو یہ ہے کرامت. اب وہ نبی تو نہیں تھی لیکن ان کے ہاتھ پر وہ جو چیز صادر ہوئی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے وہ کرامتاً ان کو پھل وغیرہ اور رزق وغیرہ وہ عطا ہو رہا تھا. تو اس کو کہا جاتا ہے کرامت، جو کسی ولی کے ہاتھ پر یا ولیہ کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے. تو قرآن مقدس کی اس آیت سے پتہ چلا کہ کرامت بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے لیکن وہ صادر ہوتا ہے کسی ولی یا ولیہ کے ہاتھ پر. یہ ایک چیز ہوگی، اس کو ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. اب ایک چیز اور ہے، وہ چیز ہے جادو. ابھی جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں اس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ جب اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں گئے اور اپنی دعوت توحید پیش کی اور اپنا معجزہ دکھایا جو اللہ رب العزت نے دیا تھا، کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا وہ انہوں نے زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اپنا دایاں ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر جب انہوں نے نکالا تو وہ سورج سے زیادہ چمکدار ثابت ہوا، چمکتا ہوا نظر آیا. تو وہ جو فرعون تھا نا وہ کم عقلی سے یہ سمجھا کہ یہ تو جادو ہے. اس نے اپنے جادوگروں کو دعوت دی کہ بھئی یہ موسیٰ کے جادو یہ ہے نا اس کا مقابلہ کرو. تو لہٰذا وہ ایک کھلے میدان میں چیلنج ہو گیا مقابلہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ وہ موسیٰ تقریباً کہا جاتا ہے 10,000 کے قریب، تاریخی روایت میں آتا ہے کہ 10,000 کے قریب وہ جادوگر تھے جو اکٹھے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ آپ پہلے اپنی لاٹھی ڈالیں گے یا ہم پہلے اپنی لاٹھی ڈالیں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم ہی ڈالو. تو ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا جو معجزہ ہے وہ اس وقت تک کام نہیں کرے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. تو میں اپنی مرضی سے یہ نہیں ڈال سکتا، لہٰذا ابھی مجھے اللہ کا حکم نہیں آیا. اصل بات یہ تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تم ہی پہلے ڈالو. تو جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یخیلو، یہ قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کو خیال کرنے لگے کہ گویا وہ حرکت کر رہی ہیں سانپوں کی طرح. تو اس سے جادو کی حقیقت کا بھی پتہ چلا. جادو کی حقیقت کیا ہے کہ نظر بندی ہو جاتی ہے، دماغ جو ہے تخیلات پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے جادوگروں کا. تو جو وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ ہمیں کچھ اور دکھائی دینے لگ پڑتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جادو. یعنی اس میں حقیقت نہیں ہوتی لیکن جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ایک بے اصل چیز ہوتی ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. جبکہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ سراسر اصل ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں ڈالی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگا جیسے حرکت کر رہی ہیں، گویا کے سانپ ہوں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گئے کہ اگر ان کا اس چیز کا توڑنا ہو تو عوام الناس پر برا امپریشن پڑ جائے گا، برے اثرات پڑیں گے. اسی وقت اللہ نے حکم دیا کہ آپ ڈریے مت، آپ ہی غالب رہیں گے، آپ اپنا عصا ڈالیے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اللہ کے حکم سے ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو وہ ایک ہی سانس، اس نے ایسے پیچھے کی طرف سانس لیا تو ایک ہی سانس میں وہ سب کو نگل گیا، چبایا بھی نہیں، کہتے تلقف، اور سب کو نگل گیا ساری. تو یہ سارا منظر دیکھ کر فوری طور پر وہ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے. وہ کیوں ایمان لائے؟ اس لیے کہ جادوگروں کو یہ علم تھا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب جال سازی ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے. لیکن جو موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں نا، وہ جو اژدہا بنا ہے وہ حقیقت میں اژدہا بنا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے اس فعل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا نبی مان لیا. یہ ہے معجزے، کرامت اور جادو میں فرق. تو یہ ڈیفرینسیشن اس طرح کی جا سکتی ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، اس کا نام ہے استدراج. اب جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ
معجزہ اور کرامت کیا ہے قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے، اور جادو کے بارے میں جو شروع میں نے آیات تلاوت کی تھی اس کے اندر بھی آ گیا کہ جادو کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ انتہائی اہم ہے، اس کی بنا پر بہت سارے احباب جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے استدراج۔ اس کو ذرا میں ایکسپلین کروں گا، کھول کر وضاحت کروں گا تاکہ آپ تک یہ بات اچھے طریقے سے پہنچ جائے۔ اب یہ استدراج کیا چیز ہے جی؟ ما فوق العقل کوئی ایسا کام جو کسی بدعتی یا مشرک یا ایسے شخص جو اپنی زندگی جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے گزار رہا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزار رہا ہے، تو اس شخص کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز صادر ہو جائے جو دیکھنے والا سمجھے کہ یہ تو کرامت ہے، کہ یہ اس کی عقل سے ماورا چیز ہے، تو ایسی چیز کو کہا جاتا ہے استدراج۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحاناً ایسے شخص کو بھی بعض دفعہ ایسی چیز عطا کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں بھی، احادیث میں بھی، اور ویسے واقعات اس طرح کے اس کی چیز کے بھرے پڑے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے۔ مثلا ایک بچڑے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، 40 راتیں جو ہے وہ اپنے پاس بلایا، تو پیچھے سے ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے دیکھا کہ کہیں سے ایک جگہ پہ مٹی ہے تو وہاں سے فوراً گھاس اگتی جا رہی ہے معجزانہ طور پر، تو اس نے کہا کہ لگتا ہے یہاں سے کسی فرشتے کا ذکر ہوا ہے، تو اس نے اپنے خیال کے مطابق اس مٹی کو اٹھایا اور سونے چاندی کے زیورات کو پگھلا کر تو ایک بچڑا بنا دیا، اور وہ بچڑا ایسے بنایا کہ جب ہوا اس کے گزرتی پیچھے سے تو باں باں کی آواز آتی، تو اس نے وہ مٹی بھی اوپر ڈالی جس کی وجہ سے بھاں بھاں کی آواز آئی، تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ بھول گیا اپنے رب کو، پتہ نہیں کہاں تلاش کرنے گیا، یہ ہے تمہارا رب۔ تو وہ استدراجن وہ جو چیز تھی نا، اس نے جو کام کیا تھا، وہ مٹی ایسی جگہ سے اٹھائی کہ دراصل وہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس جگہ سے مٹی اٹھائی تھی کہ جبریل امین وہاں سے گزرے تھے، ان کے گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ اس زمین پر لگ رہے تھے، تو جہاں جہاں ان کے گھوڑے کے پاؤں لگ رہے تھے وہاں وہاں گھاس اگ رہی تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر اس نے وہاں سے مٹی اٹھائی اور وہ سونے چاندی کو پگھلا کر جب بچڑا بنایا، وہ مٹی ایسے کر کے اس میں ڈالی، وہ حق و باطل کا امتزاج ہو گیا، مکس اپ ہو گیا، تو جو تھا وہ بچڑے کی طرح بھاں بھاں کرنے لگا، تو لوگ جو تھے وہ گمراہ ہو گئے کہ یار یہ تو ہمارا تو یہ خدا ہے، اس طرح سے گمراہ ہو گئے۔ اب یہ چیز تھی استدراج۔ سامری تو ایک عام سا شخص تھا اور ایک نافرمان شخص تھا، وہ نبی پر جو ہے وہ منافقانہ قسم کا ایمان لے کے آیا تھا، تو اس کے ہاتھ سے یہ چیز صادر ہوگی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، میں آپ کے سامنے استدراج کے اسبات کے لیے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بیٹے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پر بہت کام کیا، اور تفسیر عزیزی کے نام سے بھی انہوں نے تفسیر فارسی میں لکھی، قرآن کی ترجمہ بھی کیا اور قرآن کریم کی بہت خدمت کی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شدید بیمار ہو گئے، اس طرح بیمار ہوئے کہ بار بار ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ ان کے دور میں ایک سکھ حکیم تھا، اور اس سکھ حکیم کے پاس ایک فن تھا۔ وہ فن یہ تھا کہ وہ مریض کو سامنے بٹھا کر اس کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا، اور مریض کا جو مرض ہوتا تھا وہ اپنے اندر جذب کر لیتا تھا، اور مریض اچھا بھلا ہو کر تو اٹھ جاتا تھا۔ تو ان کے شاگردوں نے جو ہے وہ ان کی اجازت کے بغیر بے ہوشی کے عالم میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھا کر تو وہ سکھ حکیم کے پاس لے گئے اور ان کے سامنے بٹھا دیا۔ تو وہ اس سکھ نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شاہ صاحب کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں شاہ صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور وہ صحیح سلامت ہو گئے۔ تو شاہ صاحب نے پہلے معلوم کیا کس کے پاس لے کے آئے ہو، تو انہیں بتایا یہ سکھ۔ تو وہ انہوں نے برا منایا، اپنے شاگردوں کو بہت برا بھلا کہا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایک غیر مسلم کے پاس مجھے لے کر گئے۔ بہرحال یہ ان کا تقویٰ تھا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ توجہ کی اس سکھ حکیم کی طرف اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ فن کہاں سے حاصل ہوا۔ اب وہ سکھ حکیم بھی جانتا تھا حضرت شاہ صاحب ایک مقبول شخصیت ہیں اور اللہ والے ہیں، تو اس نے کہا جی یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ میرے گرو نے مجھے ایک فن دیا ہے، لیکن میں اس کی وجہ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ مجھے یہ کس طرح حاصل ہوا۔ بہت اصرار کیا شاہ صاحب نے، تو تب جا کر اس نے بتایا اچھا میں آپ کو بتائے دیتا ہوں، میرے گرو نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا نفس جو کام کرنے کے لیے کہے اس کا الٹ کرو، یعنی اپنے نفس کو مار دو، جو تمہارا نفس کہنا یہ کام کرنا ہے وہ کام نہ کرو، اس کے الٹ کرو، تو تمہیں یہ روحانیت حاصل ہو جائے گی کہ تم دوسرے کا مرض جو ہے وہ جذب کر سکتے۔
تو میں ایسا ہی کرتا رہا ساری زندگی ایک عرصہ تک کہ میری خواہش نفسانی ہوتی تھی یا جو میرا نفس مجھے کہتا تھا میں وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا بلکہ اس کے الٹ کام کرتا تھا. نتیجتاً میرے اندر روحانی طاقت پیدا ہوگی. یہ اس نے بتایا. تو شاہ صاحب نے اس سے فوراً کہا اچھا اسلام لانے کا دل کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں قطعاً نہیں. تو شاہ صاحب نے کہا چلو پھر کرو اپنے نفس کے خلاف کرو. اگر اب تم نہیں کرو گے تو پھر تمہارا یہ فن ضائع ہو جائے گا. تو اس نے مجبوراً جب یہ دیکھا کہ یہ تو واقعی میں اس حالت تک, پھر اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا. تو یوں وہ اسلام اس نے قبول کر لیا. اب وہ جو سکھ تھا, ایک غیر مسلم تھا, اس کے ہاتھ پر یہ جو چیز آئی اس کے پاس, اس کو کہا جاتا ہے استدراج. یہ کرامت کے زمرے میں نہیں آئے گا. لہٰذا یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت بعض دفعہ غیر مسلموں کو, نافرمانوں کو اور شریعت کے خلاف چلنے والوں کے ہاتھ پر بھی کچھ ایسی چیزیں صادر کر جاتا ہے جو ما فوق العقل ہوتی ہیں, اور عمومی طور پر انسان اس کو کرامت وغیرہ سمجھ لیتا ہے. اچھا یہ تو باتیں ہو گئی ساری, معجزہ کیا ہے, کرامت کیا ہے, جادو کیا ہے, اس کی حقیقت آپ مختصر آپ کے سامنے میں نے رکھ دی, اور پھر استدراج کے بارے میں بتا دیا کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے. ایک اور بہت اہم بات ہے جو آپ کے سامنے کرنی ہے, جس کی بنا پر ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بھولے بالے مسلمان وہ بہت گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے نا وہ استدراج کو کرامت سمجھ لیتا ہے, بلکہ اکثر اوقات جیسے میں نے بھی بتایا اکثر اوقات وہ ہوتی استدراج ہے لیکن وہ اس کو کرامت سمجھ لیتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. تلبیس ابلیس علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے, اور اس کتاب کا موضوع ہی یہی ہے کہ شیطان کے دھوکے کس طرح سے ہر طبقے کے انسانوں کو شیطان دھوکے میں مبتلا کر کے گمراہ کرتا ہے. یہ اس کتاب کا موضوع ہے, پڑھنے کے لائق ہے, اس کا ضرور مطالعہ کیجیے. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میرے اسی موضوع کے مطابق ہے, کہ ایک بزرگ تھے, پیر صاحب تھے, وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے کچھ ایسے واقعات بیان کر رہے تھے کہ جن کو وہ کرامت قرار دے کر اپنے مریدوں میں بیان کر رہے تھے, اور مرید ان کے واہ واہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. تو ایک واقعہ وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں کچھ دن پہلے جنگل بیابان سے گزر رہا تھا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب میں نے وضو کرنا تھا, لیکن وضو کرنے کے لیے پانی مجھے کہیں نہیں میسر آ رہا تھا. تو میں نے تہیہ کر لیا کہ میں پانی ہی سے وضو کروں گا, تیمم نہیں کروں گا. حالانکہ دور دور تک کہیں پانی جو ہے وہ میسر نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود کہتے جی میں نے تہیہ کر لیا کہ میں تیمم نہیں کروں گا, وضو ہی کروں گا. تھوڑی دیر تلاش کرنے میں گزری تھی کہ ایک پانی سے بھرا ہوا لوٹا اڑتا ہوا آیا, اور وہ لوٹا سونے چاندی سے جڑا ہوا تھا, سونے چاندی کی ملمہ کاری ہوئی تھی, اور وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. اڑتا اڑتا میرے پاس آیا, میں نے اس سے وضو کیا, پھر نماز ادا کی. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کہتے ہیں سبحان اللہ, واہ واہ کیا بات ہے, پیر صاحب تعریفیں کرنے لگ پڑے. ایک درویش صرف بندہ اٹھا, اس نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شریعت اسلامیہ کا تھوڑا سا بھی آپ کو علم ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ وہ ضرور آیا ہوگا لوٹا, سونے چاندی سے جڑا ہوا اڑتا ہوا آپ کے پاس ضرور آیا ہوگا, لیکن وہ اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ وہ شیطان نے بھیجا ہے. اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول جس چیز سے اپنے لوگوں کو منع کر رہا ہے اسی چیز سے اپنے لوگوں کی مہمان نوازی کیسے کر سکتا ہے. تو چنانچہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 5426, اس میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ سونے چاندی کے برتن میں پانی وغیرہ پیو, اور نہ سونے چاندی کی رکابی یعنی برتن کے اندر کھانا کھاؤ. یعنی منع کر دیا گیا شریعت اسلامیہ میں ہمیں کہ سونے چاندی سے جڑے ہوئے یا ملمہ کاری کیے ہوئے برتنوں میں ہم کھائیں پیئیں. تو اگر اس پیر صاحب نے شریعت اسلامیہ کے علم پڑھا ہوتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ سونے چاندی کے برتن اس طرح کھانے پینے یا وضو کرنے کے لیے نہیں ہوتے. تو اس بزرگ نے اس کو کہا کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ وہ لوٹا ضرور اڑتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوگا, لیکن وہ اللہ نے نہیں بھیجا بلکہ وہ شیطان نے بھیجا ہے. اس لیے کہ ہماری شریعت میں تو ایسے برتنوں کا استعمال منع ہے, تو وہ جو آیا ہے وہ دراصل شیطان نے بھیجا. تو آپ کو
اس میں سے وضو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کرامت ہے، لیکن وہ کرامت نہیں ہوتی، وہ دراصل استدراج ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ معجزہ کرامت میں فرق، استدراج اور جادو میں فرق ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور ایک بات یہ کہ ہمارا جو معیار ہے ولایت کا، یعنی ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم ولی سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے اور جو ہمیں پانی پر چلتا ہوا نظر آئے اور وہ اس طرح کے کوئی کرتب دکھائے تو ہم کہتے ہیں یہ ہے ولی اللہ۔ بھائی میرے دوستو، ولایت کا معیار کوئی کرامت نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو اس کے ہاتھ سے کوئی اس طرح کی کرامت ظاہر ہو تبھی ہم اس کو ولی مانیں، بلکہ ولایت کا معیار یہ ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی بسر کرے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تو ایسا ہر شخص جو بھی اس طرح زندگی گزارے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان پوری طرح پختہ ایمان رکھے، جس پر اللہ نے جس چیز پر ایمان لانے کا کہا، جس چیز سے رسول اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جائے اور جس چیز کا حکم دیا اس کو کرے۔ تو ایسا شخص اس طریقے سے جو زندگی گزارے گا وہ اللہ کا ولی ہے۔ لہذا ہمیں خود یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں کس کا انتخاب کرنا ہے۔ ہم اگر کسی اللہ والے کی صحبت چاہتے ہیں تو کس طرح اللہ والے کو پہچانے؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ دو نشانیاں بتا دی کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ روز قیامت نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ ان کو ڈر ہوگا۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن قاضی محمد یونس انور صاحب حافظہ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ کا ولی چھپتا ہے چھپتا نہیں ہے۔ دو جملوں میں انہوں نے ولی کی نشانی بتا دی ہے۔ یعنی اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا وہ اپنی تشہیر نہیں کرواتا پھرتا کہ رکشوں کے پیچھے بینر لگوا کے اپنی ماڈلنگ والی تصویریں لگا کے لوگوں کو بتایا کہ یہ ہے جناب یہ پیر صاحب ہے تو لہٰذا ان کے پاس آئیں، اور وہ اپنی دعوتیں نہیں دیتا پھرتا کہ میری بیعت کرو۔ بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرتے ہیں، وہ اوامر اور نواہی کا خیال رکھتے ہیں اور وہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ اپنی تشہیر نہیں کرواتے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔